یہ دیکھو یہ میں نے نیا لائنر منگوایا کیسا ہے؟ تو تم بھی پھنس گئی اس بیوٹی ٹریپ میں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مصر کی ہائپیشیا، یونان کی ڈائیوٹیما اور بغداد کی فاطمہ وہ عورتیں تھی جو فلسفہ پڑھاتی تھی، یونیورسٹیاں بناتی تھی اور علم پھیلاتی تھی۔ پھر وقت بدلا تو قرون وسطیٰ میں مذہب، روایت اور مردانہ خوف نے عورت کو خطرہ سمجھا اور پھر اس سے علم چھین کر اس کے ہاتھ میں آئینہ تھما دیا گیا۔ فلسفی لکھتے گئے اور عورتیں خاموش ہوتی گئی۔ شیکسپیئر نے بھی کہا فریلٹی دی نیم آف وومن، یعنی کمزوری تیرا نام عورت ہے، اور یوں علم، منطق اور الفاظ کے دائروں سے عورت کو باہر کر دیا گیا۔ مرد تاریخ لکھتے گئے اور عورت کو کہا گیا کہ بس تم خوبصورت لگو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ پھر صدیوں بعد جب عورت نے دوبارہ قلم اٹھانے کی کوشش کی تو تب سماج نے ایک اور ہتھیار تیار کیا، وہ تھا بیوٹی انڈسٹری۔ اب عورت کو پڑھنے اور سوچنے کی نہیں بلکہ خوبصورت نظر آنے کی ترغیب دی جانے لگی۔ مارکیٹ نے کہا لپسٹک تمہارا اعتماد ہے اور فاؤنڈیشن تمہاری آزادی، اور یوں دھیرے دھیرے قلم کی جگہ آئی لائنر نے لے، اور یہ تبدیلی اتنی خاموشی سے کی گئی کہ کسی نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا۔ جیسے البرٹ آئنسٹائن کی بیوی میرک جو خود ریاضی اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 1990 کے لیٹرز میں آئنسٹائن نے لکھا تھا "We two together will bring our work on relative motion to victory"، لیکن تاریخ میں ایک نام تو چھپ گیا، آئنسٹائن، لیکن میرک کو آئنسٹائن کی بیوی کہہ کر بھلا دیا گیا، کیونکہ یہ وہی دور تھا جب عورتوں کے نام پر سائنسی مقالے شائع کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو شاید میرک کا قلم بھی تاریخ کے میک اپ روم میں رہ گیا۔ 20ویں صدی میں آزادی کے نام پر ایک نیا قید خانہ تیار کیا گیا، یعنی عورت خود کو خود سمجھنے کے لیے آئینے سے اجازت مانگنے لگی۔ اسی لیے جب مرد نے لکھا تو وہ دانشور کہلایا، اور جب عورت نے لکھا تو اسے صرف خوبصورت احساس رکھنے والی، یعنی عورت کے لیے کبھی انٹلیکچوئل، تھنکر اور فلاسفر جیسے الفاظ نہیں یوز کیے گئے۔ یعنی قلم اور لائنر دونوں عورت کے ہاتھ میں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ قلم سے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے اور لائنر سے دنیا کو خوش کیا جا سکتا ہے۔